أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. سورۃ الحجر، جس کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر دو مضامین تھے. نمبر ایک، توحید اور قدرت الہیہ، جس کی کچھ ایک جھلک آپ نے ہفتے والے دن اللہ کی کتاب کے اندر پڑھی. اور دوسرا جو مضمون جس کا اس کے اندر ذکر ہے وہ ہے کافروں کے، مشرکوں کے عقائد اور ان کی اشکالات کے جوابات. اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ کافر سے کیا پوچھا جاتا تھا اور ان کا کیا جواب ہوتا تھا. کافروں سے پوچھا یہ جاتا تھا کہ بھائی تم یہ جو شریک مانتے ہو تو یہ بتاؤ جو تمہارا رب ہے اس نے اتارا کیا ہے تم پر. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بتاتے کہ ہم پر یہ اتارا، ہم پر یہ اتارا، ہم پر یہ اتارا. اس کی جگہ پر کہنے لگے بھائی قرآن مجید ہے نا، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانی ہے. یعنی خلاصہ یہ کہ بازاری زبان کے اندر سوال گاجر اور جواب کدو، سوال گاجر اور جواب کدو. سوال پوچھا کسی چیز کے بارے میں جاتا تھا اور اترتا کس کے اوپر تھا؟ قرآن کے اوپر تھا. جب ایک بندے سے سوال کسی ایک بارے میں پوچھا جائے اور وہ جواب بادرآباد چورنگی کے گرد گھوم کر کبھی ایک طرف ایک بات کا جواب دے، کبھی دوسری بات کا جواب دے، تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے. جب دلائل نہیں ہے تو بنیاد نہیں ہے. یعنی ان کا جو بنیاد ہے، عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہی سراسر ڈگمگا رہا ہے جبھی ان کے پاس جواب نہیں ہے. سنیے اللہ کیا فرما رہے ہیں. بھائی قریب ہو جائے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں آج جو دیر سے آئے بس وہ دیر سے آئے. کم سے کم میرے گھنٹے میں تو اس طرح بیٹھے کہ لگے کہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے. جو بعد میں آنے والے ہیں وہ اپنے حساب سے بیٹھے، یا تو پہلے آنے کا اہتمام کریں. یہ تو غلط ہے، استاد پہلے آتا ہے، شاگرد بعد میں آ رہا ہے. آجائے ادھر آجائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ کہ کیا اتارا تمہارے رب نے. قَالُوا تو وہ کافر جواب میں کہتے ہیں اساطیر، کہانیاں ہیں، اولین پہلے لوگوں کی. یعنی قرآن کے اندر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. آپ کو سوال اور جواب کا انداز سمجھ میں آیا کہ سوال کیا ہو رہا ہے اور جواب کیا دیا جا رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے ماذا انزل ربکم کہ بھائی تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تمہارے لیے. قالوا تو یہ کافر جواب میں کہتے ہیں اساطیر الاولین کہ اس قرآن میں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اللہ فرما رہے ہیں لیحملوا اوزارہم، وہ چاہتے ہیں کہ اٹھا لیں اپنا بوجھ. لیحملوا تاکہ وہ اٹھا لے اوزارہم اپنا بوجھ، کاملتاً پورا پورا، یوم القیامت قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں، اور وَمِنْ أَوْزَارِ وہ بوجھ بھی اٹھائیں الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ ان لوگوں کا بوجھ بھی، الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ جن کو وہ گمراہ کرتے تھے، بغیر علم بغیر تحقیق کے، کہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ. ضلوا وضلوا، خود الگ گمراہ ہیں اور دوسرے الگ گمراہ ہو رہے ہیں. لیحملوا تاکہ وہ اٹھا لیں اوزارہم اپنا بوجھ، کاملتاً پورا کا پورا، یوم القیامت قیامت کے دن، ومن اوزاری اور ان لوگوں کا بوجھ بھی، الذین یضلونہم جن کو وہ گمراہ کر رہے تھے، بغیر علم بغیر تحقیق کے. الا خبردار، ساء ما یزرون بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں. بہت برا ہے، ساء بہت برا ہے، ما یزرون جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں. یعنی اٹھانا ہی تھا، کسی کی نیکی کا بوجھ اٹھا لیتے، کسی کو پانی پلانے کا ثواب کا بوجھ اٹھا لیتے. یہ کوئی بوجھ ہے جو دوسرے کے گناہوں کا اپنے کندھے پر لادا ہوا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جائے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تم پر. قالوا تو وہ کہنے لگتے ہیں اساطیر الاولین اس قرآن مجید میں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. لیحملوا تاکہ وہ اٹھائیں اوزارہم کاملہ اپنا پورا بوجھ، یوم القیامت قیامت کے دن،
ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی جن کو یضلونہم وہ گمراہ کر رہے تھے، بغیر علم بغیر تحقیق کے، الا خبردار، ساء بہت برا بوجھ، بہت برا ہے، ما یزرون جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق نبی ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑے دغا دیے ہیں، بڑے فریب دیے ہیں، بڑی سازشیں کی ہیں۔ فأتی اللہ، سو آ گیا اللہ کا حکم، بنیانہم من القواعد، ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے، قد مکر تحقیق مکر کیے ہیں، سازشیں کی، الذین من قبلہم جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی، فأتی اللہ، سو آیا اللہ کا حکم، لفظی ترجمہ اللہ آیا یعنی اللہ کا حکم آیا عذاب کی صورت میں، فأتی اللہ، سو اللہ کا حکم آیا، بنیانہم من القواعد، ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے، فخر علیہم السقف، سو گر پڑی ان کے اوپر چھت، من فوقہم ان کے اوپر سے، وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے اوپر عذاب آیا ایسی ایسی جگہوں سے، لا یشعرون جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی خوب سازشیں کری، فأتی اللہ، سو آیا ان پر اللہ کا عذاب، بنیانہم ان کی بنیادوں پر، من القواعد، بنیانہم ان کی عمارتوں پر، بنیان عمارتوں پر، من القواعد بنیادوں سے، فخر سو گر پڑی، علیہم ان پر، السقف چھتیں، من فوقہم ان کے اوپر سے، وآتاہم العذاب اور آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون ایسی جہاں سے ان کو شعور بھی نہ تھا۔ اس کی اس آیت کی تشریح یوں ہے کہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نبی ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس قسم کے خوب کرتوت کیے ہیں، لیکن جب اللہ کا عذاب ان پر آیا تو اللہ کا عذاب ان کی عمارتوں کی بنیادوں پر آیا۔ یعنی دو طریقے سے اس کا ہم تفسیر کر سکتے ہیں، مفسرین نے اس کی دو طریقے سے تفسیر کی ہے۔ نمبر ایک کہ اللہ کا عذاب ان کی عمارتوں پر بنیادوں سے آئے، یعنی ان پر زلزلے کا عذاب آیا۔ اس زلزلے کے عذاب کو قرآن نے رجفہ سے تعبیر کیا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ۔ جب زلزلہ آتا ہے تو عمارتوں کی بنیادوں پر لگتا ہے، اوپر سے تو زلزلہ نہیں آتا، زلزلہ تو بنیادوں سے پاتا ہے۔ جب بنیادوں پر آتا ہے تو جب عمارتوں کی بنیادوں پر زلزلہ آیا، فخر علیہم السقف، تو ان پر ان کے گھروں کی چھتیں اوپر سے گر گئیں اللہ کے عذاب کی صورت۔ گویا یہ زلزلے، یہ عذاب، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ زمین نے کروٹ لی اور اس طریقے سے ہوا اور فلانا ہوا، یہ تو بھائی مادی لوگ کہتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی بنیاد تو مادیت پہ ہے ہی نہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد تو وہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا بتایا۔ تو یہ جو عذاب ہے قرآن کی اس آیتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اور جھٹکا دینے کے لیے ہوتا ہے کہ اب بھی وقت ہے میری طرف لوٹاؤ۔ دوسری تفسیر بعض مفسرین نے یہ کری ہے کہ نبی ان سے پہلے لوگوں نے بھی خوب سازشیں اور تدبیریں کی، لیکن جو وہ تدبیریں کرتے تھے نا، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے ان کی تدبیروں کی عمارتوں کو بنیادوں سے ہلا ڈالا۔ یعنی جتنی تدبیریں کہ ہم یہ کریں گے، ہم مسلمانوں کے خلاف ایسا کریں گے، ہم ان علماء کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، 1 قتل 2 قتل 3 قتل، ان کی تدبیروں کو بالکل ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ہوا کیا؟ فخر علیہم السقف، وہ جو بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے تھے نا کہ بھائی افغانستان کے اندر تو ہم ایسا ایسا کریں گے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ جارج بش نے کیا کہا تھا کہ ان کو پتھروں کے دور کے اندر ہم واپس بھیج دیں گے، اور مشرف صاحب نے لال مسجد والوں کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہم تمہیں ایسی جگہ سے ہٹ کریں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہ لگے گا کہ ہم نے تمہیں کہاں سے ہٹ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بڑی بڑی تم نے امیدیں اور تدبیریں لگا رکھی تھی نا، یاد رکھو ان تدبیروں کو ہم ایسی بنیادوں پر ضرب لگائیں گے کہ فخر علیہم السقف، ان کی یہ ساری تدبیروں کی چھتیں ان کے اوپر ڈھرام سے آ گریں گی۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایک تو عذاب وہ ہے جو دکھتا ہے نا کہ بھائی خدا نخواستہ زلزلہ آیا
اور یہ عذاب وہ عذاب دکھتا ہے. یہ جو دوسرا عذاب ہے نا وہ آتاہم العذاب، یہ پہلے عذاب سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ یہ وہ عذاب ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے من حیث لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ بھائی وہ عذاب کے اندر ہے. کیسے؟ مفتی صاحب میں تو بڑی امن کی زندگی گزار رہا ہوں. تو بھائی کل جو آپ بے روزگاری کی بات، جی مطلب وہ بے روزگاری وہ تو اللہ کا عذاب نہیں. بھائی کس نے کہا بے روزگاری اللہ کا عذاب نہیں؟ ہم نے اللہ کے عذاب کو محدود کر دیا زلزلوں میں، ہم نے اللہ کے عذاب کو محدود کر دیا زوردار چنگاڑ میں. ہم بھی ابھی بھی اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر اسی وقت آئیں گے جب حضرت جبرائیل اللہ نہ کرے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح اوپر لے جائیں گے، دھڑام سے مار دیں گے. ہم ابھی بھی اسی عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی گلاب نام کا طوفان آئے گا اور اس طوفان کے اندر مجھے اور آپ کو بہانے لگے گا تو ہم اللہ سے توبہ کریں گے. ہم ابھی بھی اس طوفان اور سونامی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے. ہم ابھی بھی اس طوفان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو تند و تیز ہواؤں کی صورت میں آئے گا، میرے اور آپ کے گھروں کی چھتوں کو اللہ نہ کرے اجاڑ دے گا، تو ہمیں پتہ لگے گا عذاب ہے. ہم ابھی بھی انہی عذابوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو پہلی قوموں پر آیا کہ پوری کی پوری قوم زمین میں دھس گئی تو پتہ لگے گا عذاب ہے. نہیں بھائی، اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے یہ عذاب نہیں آئے گا اب اس امت پر کہ پوری امت صفحہ ہستی سے مٹ جائے. اب عذاب کیا آئے گا؟ من حیث لا یشعرون، ایسا ایسا عذاب آئے گا کہ بھائی پتہ ہی نہیں لگے گا. بے روزگاری، بے ذلتی، رسوائی کا عذاب، انجانے سے خوف کا دلوں پر مسلط ہو جانا، یکے بعد دیگرے ایک بیماری سے چھٹکارا ملتا نہیں، اگلی وبا سامنے کھڑی ہوئی. ایک اولاد کی آزمائش سے نکلتے نہیں کہ دوسری اولاد سینہ تان کر کھڑی ہوتی. یہ کوئی کم عذاب ہے؟ ایک معاملے سے ہم نکلتے نہیں کہ دوسرا معاملہ مجھے اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے پہلے سے اپنے پورے مقدمات بنا رہا ہے. یہ کوئی کم عذاب ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عذاب کا ہم احساس نہیں ہے. اور یہ عذاب کی قسم واللہ پہلے عذاب سے سخت ہے، کیونکہ پہلے قسم کا عذاب کم سے کم ہمارے دل کو لرزاتا تو تھا. ہمارے دل میں بات تھی نا بھائی گلاب آئے گا، فلانا طوفان آئے گا، فلانا. یہ تو عذاب وہ ہے جو دکھ رہا تھا. ارے بھائی اصل عذاب تو وہ ہے جس میں میں اور آپ بسے ہوئے ہیں، جس میں میں اور آپ گرے ہوئے لیکن ہمیں پتہ نہیں لگ رہا. یہ پہلے قسم کے عذاب سے زیادہ سخت ہے. تو یہ جو عذاب ہے اللہ نے امت کو اس سے محفوظ رکھا ہے، لیکن کہیں کہیں ڈراوے کے لیے، دھمکانے کے لیے اس قسم کے عذاب آ جاتے ہیں. گزشتہ دنوں جو اس ملک کے پورے میڈیا کے اوپر بطور بریکنگ نیوز چلایا گیا کہ بھئی یہ عذاب آنے کا ہے، یہ طوفان آنے کا ہے، افراتفری ہوئی، ماحول کے اندر ہوئی، گھروں کے اندر ہوئی، دکانیں بند، کام کاج بند کر دیا گیا. کتنے جاننے والوں نے بھائی لگا دیا کہ آج کل کے دن دکان نہیں کھلے گی. کیوں بھائی؟ میڈیا پر آ گیا. ارے میرے بھائی، جو اللہ احکم الحاکمین قرآن میں کہہ رہا ہے، سورۃ الحجر کا آغاز اللہ نے کیسے کیا تھا؟ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا. اس پر ہم کو یقین نہیں ہو رہا. اور یہ جو میڈیا، جو دجالی میڈیا کا مطلب یہ نہیں کہ دجال کا میڈیا ہے. دجالی میڈیا کا مطلب جو دجل کرتا ہے، حق کو باطل دکھاتا ہے، باطل کو حق دکھاتا ہے. جو دجل کر کے بات کو تلبیس کر کے حق و باطل کو اتنا مخلوط کر کے پیش کرتا ہے کہ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یار صحیح اور غلط ہے کیا، ہم پتہ کیسے کریں. یہ ہے دجل. یہ جو دجالی میڈیا مجھے اور آپ کو دکھا رہا ہے اور ہم اس کی بات پر اتنا مان رہے ہیں، تو کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں؟ اللہ اور اس کے رسول جو عذاب کی، اچھا اگر عذاب آئے گا تو کیا ہوگا؟ موت کا وقت تو مقرر ہے. کورونا کی وجہ سے، جو کورونا اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب تھا، ہوا کیا کورونا کی وجہ سے؟ جو زندہ تھا وہ زندہ رہا، جو مرنا تھا وہ مر گیا. کوئی ایک بندہ ہے جو ثابت کر سکتا ہو کہ بھئی ایک بندہ تھا فلانا تھا، اس کو رہنا تو زندہ تھا لیکن مر گیا. بھائی جب تھا ہی نہیں تو خوف کس بات کا؟ یہ سارے مسائل ہی خوف کے ہیں. کم سے کم اللہ کے اس عذاب سے ڈرے جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ عذاب کسی بھی وقت تم پر آ جائے گا، اور کتنے عذاب کے اندر تو تم گھرے ہوئے ہو. اس عذاب کا تذکرہ کرنا، اس عذاب کا چرچا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اس عذاب کو بطور عذاب کوئی بندہ بتا ہی نہیں رہا. اور جو عذاب ہے ہی نہیں، اس کو کتنا غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، اس پر مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پر باتیں کسی جا رہی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی کے اندر آج تک بھی اس سے پہلے یہ نہیں ہوا. کتنے غلط طریقوں سے خدا کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حالانکہ کتنے اللہ کے حکم اور عذاب ایسے ہیں کہ میں اور آپ اس میں 100% گھرے ہوئے ہیں.
یہ قرآن مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ بھائی اللہ کے کچھ عذاب ایسے ہیں جس کی تمہیں خبر نہیں ہے، پہلے ان کی خبر لو. یہ تو وہ عذاب ہے، آئے گا تو پوری دنیا کو بتائے گا کہ بھائی عذاب آ گیا. ہندوستان کے اندر جو یہی گلاب نام کا طوفان آیا، ہمیں اور آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ بھائی یہ طوفان آیا، لیکن کتنے عذاب جس میں میں اور آپ گھرے ہوئے، یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا. اور یاد رکھیے گا حضرات، یہ تو دنیا کا عذاب تھا. آگے اللہ فرما رہے قیامت کے دن اللہ ان کو مزید رسوا کرے گا اگر ان کی حرکتیں ایسی رہیں. اگر اللہ کی تم نے نہ مانی تو اللہ تعالیٰ تم کو قیامت کے دن مزید رسوا کرے گا. اور وہ کافر جو قیامت دنیا کے اندر کہا کرتے تھے کہ ہمارا تو اللہ کے ساتھ اور شریک ہے، اللہ فرمائیں گے لے آؤ ان شرکا کو، ذرا مجھ سے پوچھے تم کیا کرتے رہے تھے. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ ان کو رسوا کرے گا. یخزیہم، ان کو رسوا کرے گا اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن. ویقول، اور کہے گا این شرکائی، کہاں ہیں میرے وہ شریک، الذین کنتم تشاقون، جس میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، فیہم، ان مسلمانوں سے. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو پاس علم کی دولت تھی، جن کو علم دیا گیا تھا، ان الخزی اليوم، بلا شبہ آج کے دن رسوائی، والسوء، برائی، علی الکافرین، کافروں کے اوپر ہے. قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. فات اللہ، سو آ گیا اللہ کا عذاب، بنیانہم، ان کی عمارتوں پر، من القواعد، ان کی عمارتوں پر، من القواعد، بنیادوں سے. فخر علیہم السقف، سو گر پڑی ان پر چھت، من فوقہم، ان کے اوپر سے. واتاہم، اور آیا ان پر، العذاب، عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ تھا. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ ان کو قیامت کے دن رسوا کرے گا. ویقول، اور اللہ کہے گا این شرکائی الذین، کہاں ہیں میرے وہ شریک، کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، ان الخزی اليوم، بلا شبہ آج رسوائی ہے، والسوء، اور بربادی اور برائی ہے، علی الکافرین، کافروں پر. موصوف صفت آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے، پڑھا ہے؟ موصوف کیا ہے صفت؟ آپ نے پڑھ لیا. اچھا، موصوف. اب دیکھیں اگر کوئی حافظ کون ہے آپ میں سے؟ ارسلان ہے نا. اب حافظ ارسلان صاحب ہیں، اگر یہ تراویح پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھانے کے دوران ادھر آ کے رک جاتے ہیں اور رکوع کر لیتے ہیں، تو پیچھے سے احمد رفیق صاحب آئیں گے، گدی سے پکڑ لیں اور بولیں بھائی ادھر رکوع آپ نے کیا کیوں؟ کیونکہ کافرین موصوف ہے، آگے اس کی صفت آ رہی ہے، یہاں پر آپ وقف نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ وقف کریں گے تو آپ کی نماز تو غلط نہیں ہوگی، کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا آپ کی نماز فاسد ہو گئی، لیکن اتنا ضرور پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے دراسات کا کورس نہیں کیا ہوگا. کیونکہ قرآن اگر پڑھا ہوا ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تو آپ بولیں گے کہ بھائی یہاں پر تو بات ختم ہی نہیں ہوئی، میں رکوع کیسے؟ علی الکافرین تو موصوف ہے، کون سے کافرین اس کا تذکرہ آگے آیت کے اندر ہے. تو اب کوئی شخص علی الکافرین پر وقف کر کے اگر رکوع کے اندر چلا گیا کہ کافروں پر ہے، پھر کھڑا ہو کر کہے گا وللضالین آمین، پھر کہے گا الذین تتوفاہم، تو ایسا کہا جائے گا کہ بھائی وہ لوگ کون تھے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو؟ یہ تو وللضالین کے پاس چلی جائے گی بات. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی علی الکافرین کا جو لفظ ہے یہ ہے موصوف، اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے. جیسے فلانا بندہ بہت اچھا ہے تو بندہ موصوف ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ بہت اچھا. اگر ایک شخص کہے فلاں بندہ پھر پانی پینے چلا جائے تو کیا خیال ہے؟ مطلب اس کا یہ جملہ صحیح کہہ رہا ہے، پھر پانی پی کر آیا اور کہے اچھا ہے، تو آپ بولو گے یار وہ اچھا ہے یا نہیں، تم گڑبڑی آدمی ہو، کیونکہ تم موصوف بول کر پانی پینے چلے گئے، واپسی آ کر صفت بتا رہے ہو. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کافرین موصوف پڑھ کر حافظ صاحب رکوع کے اندر چلے گئے اور اگلی رکعت میں کھڑے ہو کر صفت پڑھ لی. لہذا یہاں پر اصولی طور پر آپ رکوع میں نہیں جا سکتے، بلکہ اگر ملا کر پڑھنا چاہے تو ملا کر پڑھے، زیادہ اچھا ہے، تاکہ پتہ لگے آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں. کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، ان الخزی اليوم والسوء، بلا شبہ آج رسوائی اور بربادی ہے، علی الکافرین، ان کافروں پر، الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، الذین تتوفاہم، جن کی روح قبض کرتے ہیں، جن کو وفات دیتے ہیں. وفات کو عربی زبان میں وفات کیوں کہتے ہیں؟ وفات کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لینا. وفات کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لینا.
الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کو فرشتے پورا لیتے ہیں، یعنی ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی کافر وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی روح لینے کا وقت آتا ہے تو ان کے فرشتے ان کی روح اس حال میں قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. یعنی وہ گناہوں کے اندر، اور سب سے بڑے ظلم اعظم گناہ شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئیں تو یہ کہیں کہ ہم حاضر ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ رشوت دیتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، صلح کا پیغام ڈالتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَوْا، ڈالتے ہیں، السلام، صلح کا پیغام. اور وہ پیغام کیا ہے؟ کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، کہ بھائی ہم تو برائی کرتے ہی نہ تھے، ہم تو برے کام کرتے ہی نہ تھے. اللہ فرمائیں گے بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم، اللہ تو جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. فادخلوا، لہذا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. فبئس، کتنا ہی برا ہے، مسوا، ٹھکانہ، المتکبرین، ان لوگوں کا جو ضد و عناد کرنے والے ہیں. سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ بندہ اللہ سے باغی ہو جائے، اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی بغاوت یہ ہے کہ انسان گناہوں میں لگ جائے. اللہ کے ہاں سب سے بڑی بغاوت کیا ہے؟ کہ انسان کیا کرے؟ گناہوں کے اندر لگ جائے. اور سب سے بڑی بغاوت اللہ کے حق میں تکبر کہلاتا ہے. وہ تکبر ایک سب سے بڑا ہے جو گناہوں کی صورت کے اندر اللہ کے احکامات کو نہ ماننے کی صورت میں، ضد و عناد کی صورت میں ہوتا ہے، جس کو قرآن متکبرین کہہ رہا ہے. اور ایک وہ تکبر ہے جو نچلا درجہ ہے، جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ مجھ سے کمتر ہے اور میں اس سے بڑھتا ہوں، تو وہ متکبر کہلاتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکہ، جن کی روح قبض کرتے تھے کافروں کی فرشتے، اس حال میں کہ ظالمی انفسہم، وہ کافر اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوتے تھے. فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو وہ ڈالتے تھے صلح کا پیغام. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، کہ ہم تو برائی کیا ہی نہیں کرتے تھے. آپ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکے گا، اور یہاں پر تو وہ دھڑلے سے جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر برائی کیا نہیں کرتے تھے. اس کے جوابات میں بتا چکا ہوں، بار بار تو نہ بتاؤں گا. بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بلا شبہ اللہ جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، جو تم کیا کرتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم، لہذا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس میں رہو گے تم ہمیشہ. فبئس مثوی المتکبرین، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. فلبئس، لام تاکید کے لیے، لام کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. فلبئس، بہت ہی برا ہے، مثوی المتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا. پہلے کہا تھا کافروں سے سوال کیا، پہلے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، یہ سوال کافروں سے تھا. اب یہی سوال اللہ کے نیکوکار بندوں سے ہو رہا ہے. ان کا جواب سنیے گا. اللہ فرما رہے کہ جب یہی سوال پرہیزگاروں سے کیا جاتا ہے، متقی حضرات سے کیا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ سوال گاجر اور جواب کدو دیا تھا. انہوں نے سوال گاجر کے جواب میں گاجر ہی دیا. کہا صحیح قسمت، خوش نصیبی، اللہ نے بڑا بابرکت اور خیر کا پیغام ہم پر اتارا. وقیلا، اور کہا گیا، للذین اتقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا ہے تمہارے رب نے. قالوا، تو یہ پرہیزگار جواب میں کہیں گے، خیرن، بڑی خیر اور بابرکت والی چیز قرآن کی صورت میں اتاری ہے. جس بندے کے پاس، جس بندے کی بنیاد مضبوط ہو، جس بندے کا دعویٰ مضبوط ہو، اس کی دلیل بھی ایسے ہی مضبوط ہوتی ہے. اور جس بندے کے پاس دعویٰ اور دلیل ہوئی نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ آئیں بائیں اور شائع کرتا ہے. دونوں جوابات آپ کے سامنے. کافروں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، اور متقی حضرات اللہ کے نیکوکار بندوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا. وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی،
ماذا انزل ربکم، کیا اتارا ہے تمہارے رب نے؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے خیرا، خیر اور بابرکت والا کلام اتارا، للذین احسنوا، جنہوں نے نیکی کے کام کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، حسنۃ، ان کو بھلائی ملے گی، للذین احسنوا، جنہوں نے نیکی کے کام کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، ان کو بھلائی ملے گی، ولدار الآخرۃ خیر، دنیا کے اندر بھی بھلائی ملے گی۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر اس سے اس بات کا وعدہ ہے کہ دنیا تمہاری جیسی تیسی گزر گئی، فکر نہ کرنا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا گھر، آخرت کا ٹھکانہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات وعدن، ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کتنی نہریں جنت کے اندر؟ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے اس میں ملے گا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ، اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے المتقین، ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں نے جنہوں نے نیکی کے کام کیے، ان کو اس دنیا کے اندر بھی بھلائی ملے گی، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور بہت ہی بہترین ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں، جنات باغات، عدن ہمیشہ کے، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا، بہتی ہوں گی، چلتی ہوں گی، من تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، لہم فیہا، ان کے لیے اس میں ہوگا، جنت میں ہوگا، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے۔ کیا ہوگا؟ جو وہ چاہیں۔ اس سے بڑی حکومت کوئی نہیں ہے کہ جو چاہا وہ مل گیا۔ سن رہے بھائی، اس سے بڑی حکومت آپ کی دنیا کی 1000 نعمتوں سے بڑھ کر یہ ایک نعمت ہے، ما یشاؤون، جو چاہا مل گیا۔ لیکن یہ ملے گا اس وقت جب دنیا کے اندر اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دیں گے۔ گناہ کا داعیہ دل کے اندر پیدا ہوا، اور جیسے ہی گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، گناہ کرنے سے رک گئے، اپنی چاہت کو قربان کر دیا، کس پر؟ کہ یار میرا اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے، رک گئے۔ اب جنت میں کیا ہوگا؟ اب جنت میں تمہاری سارے فیصلے تمہاری چاہت پر ہو رہے ہوں، لیکن اس کے لیے قربانی شرط ہے۔ قربانی کیا ہے؟ دنیا کے اندر اپنی چاہت کی قربانی، دنیا کے اندر اپنی چاہت کی قربانی۔ ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے ملکہ سے کہہ دیا، کوئی بات بعض اوقات میاں بیوی کی ایسی ہو جاتی ہے، بیوی نے کوئی تانا دیا ہوگا، تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق کہہ دیا۔ کہتے ہی فوراً افسوس ہوا، یار یہ کیا کہہ دیا، کیسے پتہ لگے گا کہ کون جنتی کون جہنمی؟ بادشاہ کے کرتوت بھی اچھے نہیں تھے، وہ بادشاہ گناہوں کے اندر بھی نمبر 1 تھا۔ اس نے سارے بادشاہوں کے علماء، اماموں اور مفتیوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ بھائی مجھے اس بات کا جواب دو کہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تم پر 3 طلاق۔ تو سارے علماء نے کہا کہ بادشاہ سیدھی سادی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بیوی پر 3 طلاق واقع ہو چکی ہے۔ انہی علماء کے اندر ایک نوجوان مفتی تھا، وہ خاموش تھا۔ بادشاہ نے اس سے کہا تمہاری کیا رائے؟ اس مفتی نے ان تمام علماء اور ائمہ حضرات سے معذرت کر کے کہا کہ بادشاہ، آپ کی پوری زندگی کے اندر کبھی کچھ ایسا ہوا ہے کہ گناہ اپنے جوبن پر ہو اور گناہ کی طرف دعوت بھی مکمل ہو رہی ہو اور گناہ کے سارے اسباب بھی میسر ہوں، آپ کے پاس پوری طاقت ہو، وسائل ہوں کہ آپ اس گناہ کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہو، اور آپ کے اوپر رب کا فضل ہو جائے اور آپ اس گناہ کرنے سے رک گئے ہوں؟ بادشاہ نے سوچا اور کہا کہ میری زندگی تو پوری گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ کسی گناہ کی طرف دعوت دینے والی نے مجھے گناہ کی طرف بلایا تھا، دروازوں پر کنڈیاں تھیں،
اسباب اور وسائل سارے میسر تھے، گناہ اپنے جوبن کے اوپر تھا، طاقت میرے جسم کو حاصل تھی، میرا نام کا سکہ دنیا پر چل رہا تھا، میرے عروج کی داستانیں دنیا بھر میں مشہور تھی، اور میں اگر گناہ کر بھی دیتا تو میرے کو نہ کسی کو پتہ لگتا، نہ میری رسوائی ہوتی، اور میں جیسے ہی اس گناہ کے قریب گیا تو میرے دل سے آواز آئی کہ اللہ سے ڈر، میرے دل میں آواز آئی کہ اللہ سے ڈر۔ بس وہ وقت تھا کہ میں گناہ کرنے سے رک گیا۔ اس نوجوان مفتی نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں۔ سارے علماء نے اس کی طرف دیکھا کہ کیسے جنتی ہے؟ تو بادشاہ نے، اس مفتی نے جواب میں کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ یہ وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا اور اس کے پر خواہش کا سمندر بھاری تھا، اس کے باوجود اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا مقدر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دوزخی نہیں ہیں، آپ جنتی ہیں، اور آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں۔ تو لیکن یہ کب ہے بھائی؟ دنیا کے اندر جب گناہ زور پر ہو نا، جب گناہ کا وسوسہ بھی بہت آ رہا ہو، گناہ ایسے وقت میں کر رہے ہوں دیکھنے والا ہی گناہ ہو، اور اچانک دل میں اللہ کا لحاظ آ جائے، یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے کروں؟ میرا اللہ کی نظر مجھ پر ہے، میرے اللہ 70 پردوں سے بڑھ کر دیکھ رہا ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، چھت لگی ہوئی ہے، مکان کے اندر قید ہوں، موبائل میرے ہاتھ میں ہے، میں سارا گناہ اس پر کر سکتا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اس دوران رک جاتا ہے، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر جنت میں بھی میں ایسا دوں گا لہم فیہا ما یشاؤون، جو چاہیں گے بھائی وہ ملے گا، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ خالی پھل کے بارے میں ہے نا کہ بھائی شریفہ لگا ہوا ہے بہترین قسم کا، تو سب سے اچھی طاقت کیا ہے کہ آپ کے پاس نوکر چاکر ہو، آپ نوکر چاکر سے کہیں بھائی جلدی سے 10 شریفے، 1 درجن شریفہ لے آؤ، اس کا مطلب آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کے پاس نوکر چاکر خادم موجود ہے، آپ نے چاہا آپ کی رسائی ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر جنت کے اندر کیا ہوگا کہ دل میں آیا کہ مجھے یہ پھل کھانا ہے، قرآن میں کہا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ابھی دل میں آیا ہوگا، اور اس دوران آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آپ ہاتھ ایسے اوپر کریں گے، درخت آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ میوہ لے لیں گے۔ اس سے بڑھ کر کیا ملے گا؟ لیکن ملے گا کب؟ جب چاہت کو قربان کرے گا۔ یہ نفس تو آپ کو آمادہ کرے گا کہ بھائی ایک دن ہے، فجر کی نماز چھوڑ دو یار، ایک دن سے کیا ہوگا، نہیں، آپ چھلانگ لگا کر بستر سے اٹھیں گے، اپنے نفس پر قدغن لگائیں گے، اپنے نفس کو پابند کریں گے کہ نہیں میں رب کا حکم نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب اپنی چاہت کو چھوڑا اور اللہ کی چاہت پر آئے تو لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں وہ ملے گا جس کی وہ چاہت رہے۔ کذالک یجزی اللہ، اسی طریقے سے اللہ بدلہ دیتا ہے المتقین، ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، الذین تتوفاہم، جن کی روح قبض کریں گے، الملائکہ، فرشتے، طیبین، اس حال میں کہ ان کی روحیں پاک ہوں گی، محفوظ ہوں گی شرک سے اور گناہوں سے۔ یقولون، فرشتے ان سے کہتے ہوں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں فرما دے۔